جلوس نکل رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں، ایک صاحب کہنے لگے صاحب یہ جو جلوس نکلتا ہے نا ہمیں غیر مسلموں پر ہمیں ایک پاور کا احساس ہوتا ہے۔ وارے مسلمان، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی تھی؟ تو بدعات اور خرافات کے ذریعے اپنا پاور دکھا رہا ہے۔ تجھے بڑا پاور دکھانے کا شوق ہے تو آ۔ مؤذن صدائیں دیتا ہے فجر کی اذان میں، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ وہ پاور دکھانے کی جگہ تھی کہ ساری دنیا کے کروڑوں مسلمان دنیا خواب خرگوش کے مزے لوٹتی رہے، مسلمان صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز میں جماعت سے آ کر کے حاضری دیتا ہے۔ یہ ہے آپ کا پاور۔ آپ صاحب جلوس نکال کے پاور دکھا رہے۔ کوئی ایک حدیث کی کتاب لا کے دے دو جس میں عید میلاد النبی کا کوئی چیپٹر موجود ہو میرے بھائی۔ تو جب صحابہ سے بڑا نبی کو کوئی چاہنے والا نہیں، اور میرے نبی کی حیات میں بھی اور میرے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد بھی صحابہ کرام کی زندگی میں ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا رہا۔ کوئی ایک ثبوت لا کے دے دو کسی صحابی نے جلوس نکالا ہو، کسی صحابی کے چھت پر یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا جھنڈا لگا ہو، کسی صحابی نے نعرے لگائے ہوں اس مہینے میں، اور کسی صحابی نے اس مہینے میں اپنے نبی کی پیدائش کا جشن منایا ہو۔ اگر صحابہ نے نہیں منایا تو کیا ہم اور آپ ان سے بڑے محب رسول ہو گئے، ان سے بڑے رسول کے چاہنے والے ہو گئے، ان سے بڑے رسول سے محبت کرنے والے ہو گئے؟ نہیں میرے بھائی، بدعت کے ذریعے نبی کی محبت حاصل نہیں ہوتی۔ نبی سے محبت ہے تو سنت سے محبت کرو، نبی کی سنتوں کو اپناؤ، نبی کے طریقے کو اپناؤ۔ کوئی ایک حدیث کی کتاب لا کے دے دو جس میں عید میلاد النبی کا کوئی چیپٹر موجود ہو میرے بھائی، نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ اس دین کا پارٹ ہے ہی نہیں ہے جو دین میرے نبی پر مکمل ہوا تھا۔ آپ کو ایموشنلی اچھا لگ رہا ہے، جلوس نکل رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں، ایک صاحب کہنے لگے صاحب یہ جو جلوس نکلتا ہے نا ہمیں غیر مسلموں پر ہمیں ایک پاور کا احساس ہوتا ہے۔ وارے مسلمان، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی تھی؟ تو بدعات اور خرافات کے ذریعے اپنا پاور دکھا رہا ہے۔ تجھے بڑا پاور دکھانے کا شوق ہے تو آ۔ مؤذن صدائیں دیتا ہے فجر کی اذان میں، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ وہ پاور دکھانے کی جگہ تھی کہ ساری دنیا کے کروڑوں مسلمان دنیا خواب خرگوش کے مزے لوٹتی رہے، مسلمان صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز میں جماعت سے آ کر کے حاضری دیتا ہے۔ یہ ہے آپ کا پاور۔ آپ صاحب جلوس نکال کے پاور دکھا رہے ہیں۔ محرم کا مہینہ آتا ہے، تعزیہ نکال کے آپ پاور دکھا رہے ہیں۔ آپ بدعات کے ذریعے پاور دکھا رہے ہیں۔ میرے نبی نے، میرے نبی کے صحابہ نے اسلام کے ذریعے اپنا پاور دکھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، اور جب آپ نے مدینہ پہنچنے کے بعد جب عمرہ کرنے کے لیے آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ آئے سن 7 ہجری میں، سن 6 ہجری میں جب آپ نکلے تو کافروں نے روک دیا، صلح حدیبیہ ہوئی۔ پھر نیکسٹ ایئر سن 7 ہجری میں جب اللہ کے نبی عمرہ کرنے آئے تو مدینہ کی آب و ہوا کی جو ہے وہ صحابہ کرام کو راس نہیں آئی تھی۔ تو عمرہ کرنے گئے تو صحابہ کرام بیمار پڑ گئے، ایٹماسفیئر چینج ہوا، کلائمیٹ چینج ہوا، بیمار ہو گئے۔ تو اب جب بیمار ہوئے تو طواف کرنے کے دوران صحابہ کرام کمزوری محسوس کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک کام کرو، 7 چکر ہوتے ہیں طواف میں، ان 7 چکروں میں شروع کے 3 چکروں میں رمل کرو۔ رمل کا مطلب چھوٹے چھوٹے قدم بنا کے جلدی جلدی دوڑو۔ کیوں؟ تاکہ کافروں کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم مدینہ جانے کے بعد کمزور نہیں ہوئے، ہمارے پاس ابھی بھی اتنی ہی طاقت اور انرجی۔ صحابہ کرام بیمار تھے، بخار تھا انہیں، کلائمیٹ چینج کا اثر تھا ان کی باڈی پر، مگر نبی نے کہا کہ اب تمہیں طواف کرنا ہے تو شروع کے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے۔ اور جب حضرت عمر فاروق کا دور آیا اور مکے سے اور خانہ کعبہ کے پاس سے جتنے مشرک تھے سب چلے گئے، ختم ہو گئے مشرک مکہ سے، جزیرۃ العرب سے، تو حضرت عمر نے بڑی پوائنٹ کی بات کہی تھی۔ حضرت عمر نے کہا تھا ما لنا وللرمل، اب ہمیں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب تو مکے میں کوئی کافر نہیں ہے، کسی کو پاور نہیں دکھانا ہے، مگر یہ کام چونکہ نبی نے کر دیا ہے، اور نبی کا کیا ہوا کام یہ لا ہوتا ہے، یہ قانون ہوتا ہے، یہ شریعت کا قصہ ہوتا ہے، اس لیے اب تا قیامت ہمیں یہ رمل کرنا ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو صحابہ نے تو سنت کے ذریعے پاور دکھایا تھا، آج کا مسلمان بدعت کے ذریعے پاور دکھا رہا ہے، کہہ رہا ہے صاحب جلوس کے ذریعے پاور دکھا رہے ہیں، ہم اس لیے یہ عید نہیں مناتے۔
کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور یہ دین 1400 سال پہلے مکمل ہوا ہے۔ اور ایک بڑی گولڈن بات آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں، ہو سکے تو اس بات کو اپنے دماغ کے کسی کونے میں نوٹ کر لیجئے۔ یہ بات کہنے والے کون ہیں؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ۔ امام مالک کون ہے؟ امام مالک وہ ہستی ہے پیارے نبی کے انتقال کے تقریباً 90 سال کے بعد پیدا ہوئے مدینہ میں، اور ساری زندگی انہوں نے نبی کی مسجد میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیا ہے۔ امام مالک کو امام دار الہجرہ بھی کہا جاتا ہے، مدینہ کے بہت بڑے امام۔ مدینہ کے اندر کیا عمل ہو رہا ہے اس بارے میں سب سے اوتھینٹک اگر کسی کا قول ہوتا ہے تو امام مالک کا ہوتا ہے۔ امام مالک وہ ہستی ہے مدینہ کے اندر بیٹھ کے نبی کی مسجد میں بیٹھ کے حدیث کا درس دیتے۔ امام مالک کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا حسنتا، اگر کوئی اسلام کے اندر بدعت نکالتا ہے اور وہ یہ سمجھ کر کے نکالتا ہے کہ یہ بدعت اچھی بدعت ہے، کسی بدعت کو اچھی بدعت سمجھ کر کے کرتا ہے، فقد زعم ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، تو وہ یہ کلیم کرتا ہے، وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ امام مالک کہہ رہے ہیں اگر کوئی بدعت کر رہا ہے اور یہ سمجھ کے کر رہا ہے کہ اچھا کام ہے، تو وہ یہ کلیم کر رہا ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نبی نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اے نبی میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ امام مالک کہتے ہیں اللہ نے جب یہ آیت اتاری، اللہ نے کہا آج میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، تو جو اس دن دین کا حصہ جو چیز نہیں تھی وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔ یہ امام مالک اپنے دور میں کہہ رہے ہیں، نبی کے انتقال کے 100 سال کے بعد، آج ہم 1400 سال کے بعد یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو چیز نبی کے دور میں دین کا حصہ نہیں تھی وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم عید میلاد النبی اس لیے نہیں مناتے ہیں کیونکہ نبی سے سب سے زیادہ محبت اگر کوئی کرتا تھا نبی کے صحابہ کرتے تھے۔ ہماری محبتیں جھنڈوں کے ذریعے ظاہر ہو جاتی ہیں، ہماری محبتیں نبی کا نام آیا انگوٹھا چوم لیا ہو گئی محبت، ہماری محبت تو صاحب بائک کے اوپر چھوٹی سی جھنڈی لگا لیا ظاہر ہو گیا کہ ہم رسول سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، صحابہ کی محبت میں شو آف نہیں تھا، صحابہ کی محبت بڑی سچی بڑی خالص محبت تھی۔ صحابہ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، ہم سوچ نہیں سکتے۔ حضرت خبیب ابن عدی کو یاد کرو میرے بھائیوں، سولی پہ چڑھایا جانے والا ہے، کہا گیا ہے خبیب تیری زندگی کی کوئی آخری خواہش ہو تو بتا دے۔ حضرت خبیب نے کہا میری زندگی کی آخری خواہش یہ کہ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے پڑھ لو تم 2 رکعت نماز۔ حضرت خبیب نے بڑی ہلکی نماز پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد کہا کہ میں نے اس لیے ہلکی نماز پڑھی کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو میں موت کے ڈر سے نماز کو لمبا کر رہا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا ہے خبیب کیا تو یہ تمنا کرے گا، کیا تو یہ آرزو کرے گا کہ ہم تجھے چھوڑ دیں اور تیری جگہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پہ چڑھا دیں؟ کیا تو یہ گوارا کرے گا، کیا تو یہ پسند کرے گا؟ اگر ہم تجھے چھوڑ دیں اس شرط پر کہ تیری جگہ تیرے نبی کو سولی پہ چڑھا دیا جائے تو کیا تو اس کو قبول کرے گا؟ خبیب ابن عدی جواب دیتے ہیں او لوگو تم میری جگہ میرے نبی کو سولی پہ چڑھانے کی بات کرتے ہو، ارے میں تو یہ بھی گوارا نہیں کروں گا، مجھے بخش دیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے، میری جان بخش دی جائے اور بدلے میں میرے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھویا جائے۔ میرے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھو کر کے اگر میری جان بچتی ہے میں اپنے نبی کے پاؤں میں وہ کانٹا بھی چبھنے نہ دوں گا۔ اتنی محبت کرتے تھے صحابہ۔ ہجرت کا سفر یاد کرو میرے بھائیوں، غار ثور میں اللہ کے نبی پہنچے، ابو بکر صدیق بھی پہنچے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس غار ثور کے اندر جتنے سوراخ تھے سارے سوراخوں کو کپڑے وغیرہ سے بند کر دیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے اس سوراخ کو بند کیا۔ اس کے اندر کوئی زہریلا جانور تھا، وہ بار بار نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، ڈنک مار رہا تھا، اور اللہ کے پیارے نبی سفر کی تھکاوٹ تھی، تھکے ہوئے تھے آپ حضرت ابو بکر کی گود میں سو رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو وہ جانور ڈنک مار رہا ہے، تکلیف ہے، لیکن اپنے باڈی کو حرکت نہیں دے رہے ہیں کہ مبادا میرے نبی کے آرام میں خلل نہ پڑ جائے۔
जब उनकी तकलीफ आंसुओं की शक्ल में उनकी आंखों से गिरी है और वो गरम गरम आंसू जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गिरे हैं, अल्लाह के नबी की नींद को लिया। आपने कहा अबू बकर क्या बात है? कहा कि अल्लाह के नबी कोई जानवर डंक मार रहा है। अल्लाह के प्यारे नबी ने अपना लुआब वहां पे लगाया, उनका जख्म ठीक हो गया। इतनी मोहब्बत करते थे सहाबा अल्लाह के नबी से। हजरत सुहैब रूमी ये मक्का में रहते थे, बचपन में आए थे, गुलाम बन के आए थे, फिर मक्का में रह के इन्होंने तिजारत किया, बिजनेस किया, पैसा कमाया, अच्छा पैसा इकट्ठा कर लिया, प्यारे नबी के ऊपर ईमान लाए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले गए। सुहैब नहीं जा सके, जब बाद में मौका मिला मदीना जाने लगे, अपने जिंदगी भर की कमाई को इकट्ठा करके लेके जाने लगे। मक्का के काफिरों ने इनका ऊंट पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? कहा यस्रिब जा रहा हूं, मदीना जा रहा हूं अपने नबी के पास। कहा कि ऐ सुहैब, मक्का में आए थे तो खाली हाथ थे, फकीर थे, एक फूटी कौड़ी तुम्हारे पास नहीं थी, हमारे बीच में रह के तुमने पैसा कमाया, बिजनेस किया, इतना माल इकट्ठा किया, आज चाहते हो सब जो है बटोर के लेके चले जाओ, हम ऐसा नहीं करने देंगे। का फिर क्या करोगे? का तुम्हें जाना है तो जाओ, अपना सारा माल हमें देके जाना पड़ेगा। जिंदगी भर की कमाई इस्लाम के लिए, अपने नबी के लिए, नबी की मोहब्बत के लिए सुहैब रूमी ने पल भर में कुर्बान कर दी। कहा जाओ, अगर तुम्हें ये इस माल का लालच है और इस वजह से तुम मुझे रोक रहे हो तो जाओ, मैं ये माल तुमको देता हूं। और हजरत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाली हाथ जिंदगी भर की सारी गाड़ी कमाई उनके मक्का के काफिरों के हवाले करके चले गए। और जब मदीना पहुंचे हैं, अल्लाह के प्यारे नबी ने इनको गले से लगाया, पहली नजर पड़ी तो गले से लगाया और कहा, अल्लाह की तरफ से अल्लाह के नबी को बता दिया गया था, आपने कहा कि ऐ सुहैब रबिहतल बैया, तूने बड़े फायदे का सौदा किया है, तूने कोई घाटा नहीं कमाया, तूने कोई लॉस नहीं किया, तूने बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया है, तूने फायदे का सौदा किया है। ये सहाबे किराम थे मेरे भाई। हम और आप बातें कर सकते हैं, हमारी मोहब्बत ज़बानी मोहब्बत, हमारी मोहब्बत गुफ्तार की मोहब्बत, और सहाबा की मोहब्बत किरदार की मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत अमली मोहब्बत, सहाबा की मोहब्बत प्रैक्टिकल मोहब्बत। तो जो सहाबा नबी से इतनी मोहब्बत करते थे, उनकी मोहब्बत की गवाही कुरान दे रहा है। कुरान गवाही देता है कि मेरे नबी के सहाबा ये अल्लाह और उसके रसूल से बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं। कुरान का 26वां पारा उठाइए, सूरह फत की आखिरी आयत देखिए। सहाबे किराम के बारे में अगर किसी के दिमाग में कोई गंदगी है, जाओ, आपको रेफरेंस दे रहा हूं, सूरह फत की आयत नंबर 29, सूरह फत की आखिरी आयत पढ़ लेना, आपका अकीदा सही हो जाएगा इंशाअल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और आपके साथी, आपके सहाबा ये इस्लाम के दुश्मनों के बड़े सख्त हैं और आपस में बड़े रहम दिल हैं। तुम उनको जब भी देखोगे तुम्हें रुकू की हालत में नजर आएंगे या सजदे की हालत में नजर आएंगे। इनकी नमाज, इनका रुकू, इनका सजदा लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ये अल्लाह की रजा के तालिब हैं, ये अल्लाह के फजल के तालिब हैं, ये अल्लाह को खुश करना चाहते हैं, ये बंदों को खुश नहीं करना चाहते। ये है नबी के सहाबा। तो जब सहाबा से बड़ा नबी को कोई चाहने वाला नहीं, और मेरे नबी की हयात में भी और मेरे नबी के दुनिया से जाने के बाद भी सहाबे किराम की जिंदगी में हर साल रबीउल अव्वल का महीना आता रहा। कोई एक सबूत लाके दे दो, किसी सहाबी ने जुलूस निकाला हो, किसी सहाबी के छत पर या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह का झंडा लगा हो, किसी सहाबी ने नारे लगाए हो इस महीने में, और किसी सहाबी ने इस महीने में अपने नबी की पैदाइश का जश्न मनाया हो। अगर सहाबा ने नहीं मनाया तो क्या हम और आप उनसे बड़े मुहिब्बे रसूल हो गए, उनसे बड़े रसूल के चाहने वाले हो गए, उनसे बड़े रसूल से मोहब्बत करने वाले हो गए? नहीं मेरे भाई, बिदात के जरिए नबी की मोहब्बत हासिल नहीं होती। नबी से मोहब्बत है तो सुन्नत से मोहब्बत करो, नबी की सुन्नतों को अपनाओ, नबी के तरीके को अपनाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन अहब्ब सुन्नती फकत अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मैया फिल जन्ना, कि जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो जन्नत में मेरे साथ रहेगा। तो जिसको नबी से मोहब्बत है वो नबी की सुन्नत से मोहब्बत करेगा। बिदात को सीने से लगाने वाला नबी से मोहब्बत का झूठा दावा करता है।